العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت له عشر درجات، یعنی جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، جتنا ہو سکے درود شریف پڑھنے کی ترکیب کرنی چاہیے کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں. اور امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہمیں 72 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، ان میں جو وہ ایک انعام جو ہے وہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا بھی ہے. تو اگر کوئی 313 بار درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا شمار بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. تو اس میں دیے ہوئے احکام کی انشاءاللہ عز و جل پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات، علاقے دورہ برے نیکی کی دعوت وغیرہ کی ممکن ہوا تو رغبت دلاؤں گا. آپ بھی نیت کر لیجئے کہ نگاہ نیچے کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. اچھا، پہلے تو یہ ذہن نشی کر لیں کہ جو بھی نیک کام، جو بھی اچھا کام بغیر نیت، بغیر ثواب کے نیت کے نہیں کیا جاتا اس میں ثواب نہیں ملتا. تو ہمارے نیت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمیں ثواب کا حصول ہو. اب بغیر ثواب کی نیت کے کیا جائے تو ثواب نہیں ملے گا نا. تو اس لیے ہم یہ نیتیں کر رہے ہیں. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار جنگل میں تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس پر نظر کی تو دل میں جو کچھ نفرت سی پیدا ہوئی. اتنے میں اس نے کہا کہ میں نصرانی راہب ہوں اور
روم سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں جو نفرت پیدا ہوئی تو اس کا راز جو ہے وہ آپ پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ دراصل جو نصرانی تھا. اور یہ واقعی اللہ والوں ہی کی شان ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی کا باغی آ جائے تو ان کے دل میں قدرتی طور پہ نفرت پیدا ہوتی ہے، ورنہ ہماری ایسی کیفیت کہاں. دوبارہ آپ کے دل میں جو نفرت جو پیدا ہوئی وہ اس شخص کے کفر کی وجہ سے ہوئی، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ولی اللہ کی بارگاہ میں کوئی مسلمان جائے اور ان کے دل میں جو وہ اس کے لیے کوئی نفرت ہو. بہرحال آپ رحمت اللہ تعالی نے راہب سے فرمایا کہ میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تکلیف میں آ جاؤ. تو اس راہب نے کہا کہ دنیا جہاں میں تو آپ کا چرچا ہو رہا ہے اور آپ جو ہے وہ ابھی تک کھانے پینے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. تو اس کی اس بات سے آپ رحمت اللہ تعالی کو تعجب ہوا، تو آپ نے جو ہے وہ اسے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت عطا فرما دی. 7 دن رات بغیر کھائے پیے گزر گئے، راہب سے رہا نہ گیا اور اس نے کہا کہ حضرت کچھ کھانے کا انتظام فرمائیے کہ اب جو ہے میں بہت خطرناک حد تک پہنچ چکا ہوں. بہرحال آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سجدے میں گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی. عرض کیا، یا اللہ عز و جل، اس کافر نے میرے بارے میں حسن ظن قائم کیا ہے، میری لاج تیرے دستے قدرت میں، مجھے اس کافر کے سامنے رسوا نہ کرنا. دعا مانگ کر جب سجدے سے سر اٹھایا تو ایک خانچہ یعنی طبق موجود تھا یا تشت موجود تھا جس میں 2 روٹیاں اور 2 گلاس پانی کے رکھے ہوئے تھے. کھا پی کر دونوں وہاں سے چل پڑے. مزید 7 روز گزرنے کے بعد کہیں رکے تو اس راہب نے سجدے میں جا کر دعا مانگی. دیکھتے ہی دیکھتے ایک تشت نمودار ہوا جس پر 4 روٹیاں اور 4 گلاس پانی کے موجود تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حیرت میں پڑ گئے اور اپنا یہ ذہن بنایا کہ میں اس میں سے کچھ بھی نہیں کھاؤں گا کیونکہ یہ کھانا کافر کے لیے آیا ہے. وہ راہب کہنے لگا، یا سیدی کھائیے اور 2 باتوں کی خوشخبری بھی سماعت فرمائیے. ایک تو میں اسلام قبول کرتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے کلمہ شہادت پڑھا. دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا مقام ہے کہ میں نے سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر رسول برحق ہیں تو مجھے 2 روٹیاں اور 2 گلاس پانی عطا فرما، اور اگر ابراہیم خواص تیرے ولی ہیں تو مزید 2 روٹیاں اور 2 گلاس پانی عطا فرما. تو دعا مانگ کر میں نے جو ہی سر اٹھایا تو کھانے کا یہ کشت موجود تھا. چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ سننے کے بعد کھانا تناول فرما لیا اور الحمدللہ عز و جل وہ نو مسلم ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام رحمہم اللہ کئی دن تک فاقے برداشت کرتے تھے اور ان کی جو ہے وہ امداد بھی کی جاتی تھی اور ان کے لیے جو غیب سے دسترخوان بھی اترتے تھے.
غیب سے دسترخوان بھی اترتے تھے، ظاہر ہوتے تھے، اور یہ واقعی یہ ان کی یہ کرامت تھی۔ اور آپ یہاں یہ دیکھیے کہ ایک راہب، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تو ولی تھے کہ آپ جو وہ 7 روز تک اس طرح آپ نے گزار لیے، وہ راہب جو کہ غیر مسلم تھا اس نے 7 روز کیسے گزارے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ اس کے 7 روز کیسے نکلے؟ تو یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت کی برکت تھی کہ وہ آپ کی صحبت میں رہ کر اس نے بھی 7 روز یوں ہی گزار لیے۔ مزید یہ کہ وہ آپ کی صحبت کی برکت سے اسلام سے مشرف ہوا اور پھر ولایت کے درجے پر بھی فائز ہوا۔ یہ ذہن نشین رہے کہ وہ جو راہب صحبت کے لیے حاضر ہوا تھا وہ مخلص تھا، یعنی اسے واقعی اسے صحبت حاصل کرنی تھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی، وہ اپنے کام میں مخلص تھا تو اس نے پا لیا۔ ورنہ اگر دیکھا جائے ابو جہل، اس نے تو امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل کی، مگر چونکہ مخلص نہیں تھا۔ اسی طرح اور بھی آپ دیکھیں کفار کہ سرکار کی ان کو بظاہر صحبت تو ملی مگر ان کے پاس اخلاص نہیں تھا، وہ اس کام میں مخلص نہیں تھے، تو ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو مخلص تھے وہ دیکھے کہ وہ صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے۔ بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ بری صحبت سے بچیں اور اچھی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں کہ حدیث مبارک میں کہ اچھا ہم نشی وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں اللہ عز و جل یاد آ جائے اور اس کی باتوں سے تمہارے نیک اعمال میں اضافہ ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، یعنی اولیاء کرام کی لمحہ بھر کی صحبت 100 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے۔ اب آئیے آپ کی بارگاہ میں بری صحبت کا انجام یہ پیش کرتا ہوں۔ کفار مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار، کافر سردار عقبہ بن ابی معیط بھی تھا۔ اس بدبخت نے ابتداً حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دی تھی، لیکن بروں کی صحبت اسے لے ڈوبی۔ ہوا یہ کہ یہ دراصل ابی بن خلف کا گہرا دوست تھا اور برے دوست کی صحبت کی نحوست سے، یعنی ابی بن خلف کے زور ڈالنے کی وجہ سے یہ شخص اسلام سے پھر گیا، یعنی کافر ہو گیا اور یہ مرتد ہو گیا یہ، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکالیف دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مقتول ہونے کی خبر دی، چنانچہ یہ بھی بدر میں مارا گیا۔ لیکن ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں اس کے مارنے کی خبر دے دی تھی، صرف اس کی نہیں کہ بدر میں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، اور باقاعدہ چھری سے جو وہ زمین پر لکیر کھینچتی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اور جس جگہ کا فرمایا تھا اس سے 1 انچ بھی جو کوئی شخص نہیں ہٹا، وہ وہیں مارا گیا۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی، یہ ان کا علم غیب تھا کہ ہمارے رب عز و جل نے ان کو ایسا علم غیب عطا فرمایا تھا۔ اور سیدی اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا،
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بہرحال عتبہ بن ابی معیط جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اس بدبخت کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ روز قیامت اس کو انتہا درجے کی حسرت و ندامت ہوگی، اور اس حسرت میں وہ اپنے ہاتھ چاپ لے گا۔ چنانچہ پارہ 19 سورۃ الفرقان آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ترجمہ کن سلمان، وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ بندہ جیسے کی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی اس پر اثر آتا ہے، کہ اچھے کا اثر اچھا ہوتا ہے اور برے کا اثر برا ہوتا ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اگر فلاں کی صحبت میں رہوں اور میں اثر قبول نہ کروں، یہ ناممکن ہے، قریب پر ناممکن ہے۔ آئیے آپ کی بارگاہ میں ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسے اسلامی بھائی جو کہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر عاشقان رسول کی صحبت انہوں نے حاصل کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت سے ان کی کیسی موت واقع ہوئی۔ ٹنڈو اللہ یار کے ایک شخص، انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے متاثر ہو کر عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دی، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنتوں بھرے اعتکاف میں عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھ گئے۔ 10 دن میں قرآن پاک کی چند سورتیں، دعائیں اور سنتیں یاد کر لیں، چہرے پر ایک مشت داڑھی اور سر پر سبز سبز امامے کا تاج سجانے کی نیت کے ساتھ ساتھ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت اور مدنی قافلوں میں سفر کے لیے بھی نام لکھوا دیا۔ الغرض ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ عاشقان رسول کی صحبت رنگ لائی، کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے، الصحبت مؤثرہ، کہ صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ تو عاشقان رسول کی صحبت رنگ لائی، گناہوں سے توبہ کر کے سنتوں بھری زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن کپڑوں میں آگ لگنے کے سبب بیچارے بری طرح جھلس گئے، اسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کا جسم 80% جل چکا ہے، مگر دیکھنے والے حیرت زدہ تھے کہ تکلیف کا اظہار کرنے کے بجائے وہ ذکر و درود میں مشغول تھے۔ اعتکاف کے دوران عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر جو سورتیں اور دعائیں یاد کی تھی انہیں وہ پڑھے جا رہے تھے، اور کم و بیش 48 گھنٹے تک وقتاً فوقتاً قرآن پاک کی سورتیں اور دعائیں وغیرہ پڑھتے رہے، اور صبح اذان فجر کے وقت بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا اس نے ظن ہے کہ مرحوم جو ہے وہ زندگی کی بازی جو وہ جیت گئے۔ ایک تو ان کی موت تھی، کہ کیسی موت کہ لوگ جس کی تمنا کریں، اور ایک کہ آج کل کی بری صحبت، ٹی وی اور انٹرنیٹ کی تباہ کاریوں والا ماحول، کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ فلمیں ڈرامے
گانے باجے سننا. ایسے ہی کسی کی ایک موت واقع ہوئی اور یہ واقعہ بھی جو ہے وہ اسی شہر کے اسپتال کا ہے. اور حیرت کی بات یہ کہ جن ڈاکٹروں کے سامنے اس عاشق رسول کا انتقال ہوا انہی ڈاکٹروں کے سامنے اس کا بھی انتقال ہوا تھا. بلکہ انہی ڈاکٹروں کا بیان ہے کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ عجیب اتفاق ہے کہ اس دعوت اسلامی والے نوجوان نے ماشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے جس وارڈ میں جان دی، چند دن پہلے ایک نوجوان ماڈرن لڑکی بھی آگ میں جھلس کر اسی وارڈ میں پہنچی، مگر موت کے وقت اس لڑکی کی زبان پر معاذ اللہ یہ تھا، گانا سناؤ، گانا سناؤ، ناچ دکھاؤ، ناچ دکھاؤ. اس طرح کہتے کہتے اس بد نصیب لڑکی کا انتقال ہو گیا. اگر وہ لڑکی مسلمان تھی تو اللہ تبارک و تعالی اس بیچاری کی مغفرت فرمائے. توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب. اللہ تعالی ہمیں ایسی موت سے بچائے. اللہ تعالی ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب کرے. صلوا علی الحبیب. تو میٹھے بڑے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ عاشقان رسول کی صحبت بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جہاں عاشقان رسول کی صحبت زندگی میں فائدہ دیتی ہے وہیں جب وہ مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جو یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی مدنی قافلوں کے صدقے ہمیں بھی مرنے کے بعد عاشقان رسول کا پڑوس نصیب فرمائے. آئیے آپ کی بارگاہ میں مرنے کے بعد والی صحبت کے بارے میں ایک حکایت پیش کرتا ہوں. چنانچہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ علیہ عزت اس ضمن میں ایک نہایت ایمان افروز حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میاں صاحب قبلہ قدس سرہ کو فرماتے سنا کہ ایک جگہ قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا. دیکھا کہ گلاب کی 2 شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے 2 پھول اس کے نتنوں پر رکھے ہیں. اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے صدمے سے کھل گئی دوسری جگہ قبر کھود کر اس میں رکھا. اب جو دیکھا تو وہ اژدہے، اب جو دیکھا تو وہ 2 اژدہے یعنی 2 بہت بڑے سانپ اس کے بدن سے لپٹے ہوئے اپنے پھنوں سے اس کا منہ بھنبوڑ رہے ہیں، یعنی اس کا منہ نوچ رہے ہیں. حیران ہوئے تو کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا وہاں بھی یہ اژدہے ہی تھے، مگر ایک ولی اللہ کے مزار کا قرب تھا کہ اس کی برکت سے وہ عذاب رحمت ہو گیا. پتا چلا کہ مرنے کے بعد بھی جو وہ صحبت کارآمد ہے، کہ مرنے کے بعد بھی جو اچھی صحبت بچاتی ہے، فائدہ دیتی ہے. دنیا میں بھی اچھی صحبت بچاتی ہے، فائدہ دیتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اچھی صحبت بچاتی اور فائدہ دیتی ہے. اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اچھی صحبت نصیب فرمائے اور مرنے کے بعد بھی. اب آئیے آپ کی بارگاہ میں اچھی صحبت کی مثال پیش کرتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے برے ساتھی کی مثال مشک کے اٹھانے اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے. مشک اٹھانے والا یا تو تجھے ویسے ہی دے گا یا تو اس سے کچھ خرید لے گا، اور یا تو اس سے اچھی خوشبو پائے گا. اور بھٹی دھونکنے والا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پائے گا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان فرماتے ہیں سبحان اللہ،
کیسی پاکیزہ مثالیں کہ جس کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ بروں کی صحبت فائدہ اور اچھوں کی صحبت نقصان کبھی نہیں دے سکتی، کہ بروں کی صحبت کبھی فائدہ نہیں دے سکتی اور اچھوں کی صحبت کبھی نقصان نہیں دے سکتی، کہ بھٹی والے سے مشک نہیں ملے گا، گرمی اور دھواں ہی ملے گا، جبکہ مشک والے سے نہ گرمی ملے نہ دھواں، مشک یا خوشبو ہی ملے گی۔ اور یہ جو ادنا نفع کا ذکر ہے، اور مشک خرید لینا یا اس کا مفت ہی دے دینا اعلی نفع ہے، کہ جس سے ہمیشہ فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اور صرف خوشبو پا لینا یہ ادنا نفع ہے، مگر نفع تو ہے، نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے۔ تو میٹھے اسلام بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنی صحبتوں کا محاسبہ کریں، کہ ہم غور کریں، فکر مدینہ کریں کہ ہماری جو صحبت ہے وہ اچھی ہے یا بری، کہ ہم اگر نماز نہیں پڑھ پا رہے تو اس کی کیا وجہ ہے، ہم اگر گناہوں میں مبتلا ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے۔ جب ہم غور کریں گے کہ یہ صحبت یعنی وجہ کیا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ لنک جو ہے وہ صحبت ہی سے ملے گا، کہ یہ صحبت یہ کہ جو نماز سے دور کر رہی ہے، گناہوں میں مبتلا کر رہی ہے، غیبت میں مبتلا کر رہی ہے، چغلی میں مبتلا کر رہی ہے، جھوٹ بولنے پر آمادہ کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ہر ایک کو اپنے منصب کے مطابق سوچنا چاہیے، کاروباری کو اپنے منصب کے مطابق کون سی صحبت ہے جو اس کو سود پہ ابھار رہی ہے، اور جو سرکاری جو نوکری کرتے ہیں انہیں بھی چاہیے وہ بھی اسے غور کریں کہ ایسی کون سی صحبت ہے کہ جو اسے رشوت اور ابھار رہے ہیں، کون سی صحبت ہے جو کرپشن میں ابھار رہی ہے۔ چونکہ جب بھی دیکھا جائے، چونکہ معاشرہ جو نا فرض سے بنتا ہے، جب بھی دیکھا جائے کچھ بھی اگر معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے، تو اس میں پیچھے جو نا صحبت ہی کارآمد ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کبھی بھی کوئی شخص اکیلا قتل نہیں کرتا، اس کی پوری جماعت ہوتی ہے، ایک پوری گینگ ہوتی ہے، وہ مل کے قتل کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ صحبت۔ ان کی صحبت میں جو آئے گا وہ قاتل ہی بنے گا۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی صحبت کا محاسبہ کریں کہ ہماری صحبت کیسی ہے۔ اب جب ہم نے محاسبہ کر لیا تو اس کے بعد باری آئے گی کہ اچھی صحبت کی پہچان کیا ہے اور بری صحبت کی کیا پہچان ہے، بلکہ نہیں، محاسبے سے پہلے جب اچھی صحبت کی پہچان اور بری صحبت کی پہچان، پھر ہم علیحدہ کریں، پھر ہم جو ہے وہ اچھی صحبت کو اپنائیں اور بری صحبت سے اجتناب کریں، یعنی بچیں۔ ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کردہ حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ ہمت کر کے پہلی فرصت میں بری صحبت سے اجتناب کریں، کہ اگر ہم ایسے افراد کی صحبت اختیار کیے رہے ہیں کہ جو ارتکاب گناہ میں کسی قسم کی شرم محسوس نہ کریں اور ان کا مطمع نظر یعنی مقصد اصلی صرف دنیا ہو، تو سچی توبہ کا نصیب ہونا محض ایک خواب ہے۔ یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو ارتکاب گناہ یعنی گناہ کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، ٹھا کر کے جھوٹ بول دیا، یہ ٹھا کر کے اس نے غیبت کر دی، جا کے اس نے فلاں کی چغلی لگا دی، سودی لین دین کر لیا، رشوت لے لی، رشوت دے دی۔ اب اس نے جو وہ کوئی اس کو شرم ہی نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کو تو شرم ہی نہیں آ رہی، نماز ہی نہیں پڑھ رہا، کوئی شرم ہی نہیں ہے، اور اس کا مطمع نظر یعنی مقصد اصلی صرف دنیا ہو، تو اب ایسے کے ساتھ رہنا جو نا سچی توبہ کا نصیب ہونا محض ایک خواب ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ لہذا نیک صحبت اختیار کریں، کہ جب ہمیں ایسے اسلام بھائی کی صحبت میسر آئے گی جو اپنے ہر فعل میں اللہ عز و جل کی گرفت کا خیال رکھتے اور عذاب جہنم کے خوف کی وجہ سے ارتکاب گناہ سے بچتے ہوں، تو ہمارے اندر بھی ان عمدہ اوصاف کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی جو ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا خیال رکھتے، جیسے یہ کام کرنا ہے، یار یہ کام کوئی گناہ تو نہیں ہے،
کیا کہ احسانوں میں پھنس جاؤں، کہ احسانوں کے بھروسے کیا میرے لیے آزمائش ہو جائے. اب کیا یہ غریب کا خیال ہے نا؟ اور عذاب جہنم کا خوف. تو اب اس وجہ سے وہ اس گناہ سے بچا رہا. تو اب جب ہم ایسے کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان عمدہ اوصاف کا ظہور ہمارے اندر بھی ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر ہم بھی جلوت و خلوت میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے بن جائیں گے. اور یہ خوف خدا ہمیں سابقہ زندگی میں کیے ہوئے گناہوں پر توبہ کرنے کی طرف مائل کرے گا انشاءاللہ عز و جل. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کے لیے مل کر بیٹھنے والے اور گناہوں پر ایک دوسرے کی مدد کرنے والے جمع ہوں گے. پھر وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو کتوں کی طرح کاٹتے اور نوچتے ہوں گے. یہ وہ بد نصیب ہوں گے جو بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے وقت توبہ نصیب کرے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے ساتھی سے بچ کہ تو اسی کے ساتھ پہچانا جائے گا. یعنی جیسے لوگوں کی صحبت میں آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے لوگ اسے ویسا ہی جانتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص بروں کی صحبت میں رہے اور یہ سوچے کہ بھائی میں تو ٹھیک ہوں کہ لوگ مجھے بھی ٹھیک کہیں گے. جیسا کہ ہے نا کہ اتقوا موادی التہمہ، یعنی تہمت کی جگہوں سے بچو. مثال کے طور پہ جیسے کوئی شراب کھانا ہے، اب اگرچہ کہ زید ہے وہ شراب نہیں پیتا، شراب سے نفرت ہے، مگر وہاں جا کے کھڑا رہتا ہے. اب کیا ہے وہاں تہمت لگے گی، کیا دیکھو یہ شراب پیتا ہے، لوگ بولیں گے نا شراب پیتا ہے یہ. آپ کو اگر کوئی کہتا ہے بھائی شراب نہیں پیتا تو سامنے والا جواب دے وہ شراب نہیں پیتا تو وہاں کھڑے کرتا کام کیا ہے، وہاں کیوں کھڑا ہوتا ہے یہ؟ جب نہیں پیتا تو وہاں کیا ہے؟ کیا کوئی کاروبار ہے وہاں کوئی چیز بیچتا ہے؟ کیونکہ وہاں جو بھی جاتا ہے شراب پینے کے لیے جاتا ہے نا وہاں. تو حدیث پاک میں اتقوا موادی التہمہ کہ تہمت کی جگہوں سے بھی بچو. اب آئیے اچھے ساتھی کی پہچان کیا ہے؟ اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تو وہ تجھے یاد دلائے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، فاجر سے بھائی بندی نہ کر کہ وہ اپنے فعل کو تیرے لیے مزین کرے گا، یعنی زینت بنا کے کرے گا، آراستہ کرے گا، اور یہ چاہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے، اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا کہ تیرے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگو آر کا باعث ہے. اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ وہ اپنے آپ کو بھی مشقت میں ڈال دے گا اور تجھے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا بیٹھے گا. اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے اور اس کی دوری نزدیکی سے بہتر، اور موت زندگی سے بہتر. اور کذاب سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ اس کے ساتھ رہنا بھی تجھے فائدہ نہ دے گا، کہ وہ تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی تیرے پاس لائے گا. اور اگر تو سچ بولے گا جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا تو پتا چلا کہ میں برے کی صحبت سے تو بچنا ہی ہے، ساتھ میں احمق کی صحبت سے بھی بچنا ہے. احمق یعنی بے وقوف. ایسا کہنا وہ ریچھ کی دوستی، شاید سنا ہوگا آپ نے کہ ایک شخص نے وہ ریچھ پالا ہوگا، اب وہ سو رہا تھا تو اس کے ناک پہ جو بار مکھی آ رہی تھی، ریچھ تو ریچھ ہے نا، وہ بار بار ہلا رہا تھا، ہٹا رہا تھا مکھی کو. اب بالآخر تھک ہار کے
تھک ہار گئے ریچھ کہ مکھی جو مانتی نہیں ہے، ہٹتی نہیں ہے، بار بار آ جاتی ہے، تو کیوں نہ مکھی کو مار دوں میں۔ بہرحال مکھی ناک پہ بیٹھی، اس نے اٹھایا پتھر اور ادھر ناک پہ ہی مار ڈالا۔ احمق ہے نا، ریچھ تو ذرا کہ عقل تو ہے نہیں اس میں، تو یہ تو اس نے غور نہیں کیا، عقل ہی نہیں کہ غور کرے گا کہ مکھی کو مارنے جاؤں گا، مکھی تو کب کی اڑ جائے گی، وہ پتہ نہیں کون سے لمحے میں اڑ جاتی ہے۔ کہ انسان کا ہاتھ، چونکہ جب دماغ جب کمان دیتا ہے تب اس کا ہاتھ ہلتا ہے، اب جب ہاتھ ہلے گا، جب تک ہاتھ پہنچے گا، ہاتھ کی جو وہ سرسراہٹ پہ جو ہے نا، یہ بات جو ایسے ہوتے ہیں حشرات الارض، وہ اڑ جاتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں۔ اب یہ چونٹی جیسے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، مگر آپ دیکھیں اس کے آگے اب ہاتھ رکھیں گے تو اپنا راستہ ٹرن کر لے، یو ٹرن کر لے گی یہ پوری۔ مروی ہے کہ ایسے کے ساتھ نہ رہو جو تمہاری فضیلت کا قائل نہ ہو، جیسے تم اس کی فضیلت کے قائل ہو۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یعنی جو تمہیں نظر حقارت سے دیکھتا ہو اس کے ساتھ نہ رہو، یا یہ کہ وہ اپنا حق تمہارے ذمے جانتا ہو اور تمہارے حق کا قائل نہ ہو۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جو میں نے آپ سے اصول بیان کیے کہ ان اصولوں کے مطابق ہمیں جو ہے نا دوست بنانا چاہیے، ہمیں ان اصولوں کے مطابق اپنا ہم نشیں بنانا چاہیے۔ مگر افسوس کہ آج اگر ہم دوست بناتے ہیں تو ہم مال دیکھتے ہیں، اگر ہم دوست بناتے ہیں تو اس کا اچھا گھر دیکھتے ہیں، اگر ہم دوست بناتے ہیں تو اس کی اچھی گاڑی دیکھتے ہیں، اگر ہم دوست بناتے ہیں تو اس کی اچھی سواری دیکھتے ہیں، اگر ہم دوست بناتے ہیں تو اس کے ذرائع آمدنی دیکھتے ہیں، اگر ہم دوست بناتے ہیں تو اس کا کوئی عہدہ دیکھتے ہیں جیسے کیا ہوتا ہے۔ مگر افسوس ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر اس کی آمدنی ہے تو یہ نہیں دیکھتے اس کی آمدنی کہاں سے آئی، اگر اس کی کار ہے تو اس کی کار آئی کہاں سے، آیا سودی لین دین کے ذریعے آئی یا کہاں سے آئی، اگر وہ کوئی عہدے دار ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اپنے عہدے کا وہ ناجائز استعمال کرتا ہے یا جائز استعمال کرتا ہے، اگر وہ مالدار ہے ٹھیک ہے مالدار ہے، مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو مال آیا کہاں سے، کہ حرام کے ذریعے آیا حلال کے ذریعے آیا۔ لہذا ہمیں ایسے کو دوست بنانا چاہیے کہ جو نمازی ہو، جو روزہ رکھتا ہو، جو سنتوں کا پابند ہو، جو سنتوں کا عامل ہو، بلکہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی پابند ہو، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی رکھتا ہو، وہ ذکر و اذکار بھی کرتا ہو، درود و سلام بھی پڑھتا ہو۔ ہمیں ایسوں کو دوست بنانا چاہیے جو تلاوت قرآن بھی کرتا ہو۔ اگر ایسوں کو دوست بنانا ہے، موجود ہیں ایسے دوست بھی الحمدللہ، فی زمانہ ایسے دوست موجود ہیں، کسی کو معلوم ہے ایسے دوست کہاں سے ملتے ہیں؟ سب کی آواز آ رہی ہے، کہاں سے ملتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں جو بھی مدنی نماز کا عامل ہے نا اس کو دوست بنانا چاہیے، کہ امیر علیہ سنت نے ہمیں یہ کسوٹی دے دی ہے کہ جو مدنی نماز کا عامل ہے اس کو دوست بنانا چاہیے۔ دیکھیں سب سے پہلا انعام نیتوں والا ہے۔ بھائی نیتیں کیوں؟ ثواب۔ بھائی ثواب، ہم کوئی کام کریں گے ثواب ملے گا تو ہی کام کرنا چاہیے نا، بغیر جو ہے وہ اچھی نیت کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ پھر آ گیا دوسرا انعام نماز والا، اور نماز فرض ہے ٹھیک ہے، مگر نماز با جماعت، دیکھیے جماعت واجب ہے۔ اب کہاں؟ پہلی صف میں بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یہ انعام ہے نماز والا بھی۔ تو جو اس کا عامل ہو اسی کو دوست بنانا چاہیے۔ نفلی روزے بھی اس میں آ گئے کہ ہر پیر شریف جو روزہ رکھے، ہر پیر شریف یا ہفتے میں جب سہولت ہو، تو مہینے میں 4 روزے تو یہ ہو گئے، رمضان کے روزے تو رکھنے ہی ہیں۔ یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جو بندہ نفل روزے رکھے اور فرض نہ رکھے تو ممکن ہی نہیں ہے، کہ جو وہ بلب لگائے اور بجلی نہ لے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جو مدنی نماز کا عامل ہو نا اسی کو دوست بنانا چاہیے۔ تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے، کہ آپ جو ہے وہ ایسوں کی صحبت، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، ان کی صحبت میں رہیں اور اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت بھی سنواریں۔
اور جو ایسا ہوگا وہ امانت دار بھی ہوگا. کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی چیز میں نہ پڑو جو تمہارے لیے مفید نہ ہو، اور دشمن سے الگ رہو اور دوست سے بچتے رہو، مگر جب کہ وہ امین ہو، کہ امین کے برابر کوئی نہیں، اور امین وہی ہے جو اللہ عز و جل سے ڈرے اور فاجر گناہ گار کے ساتھ نہ رہو کہ وہ تمہیں گناہ کے طریقے سکھائے گا، اور اس کے سامنے راز کی بات نہ کہو، اور اپنے کام میں ان سے مشورہ لو جو اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں. تو جو مدنی نامہ کا عامل ہوگا وہ انشاءاللہ عز و جل امانت دار بھی ہوگا. مدنی نامہ کا عامل غیبت سے ہی بچنے کی کوشش کرے گا، صرف کرنے نہیں، غیبت سننے سے ہی بچے گا. ٹھیک ہے، ایک مدنی نام یہ بھی ہے کہ غیبت سننے سے بچنے والا انعام بھی ہے، اور چغلی والا بھی ہے کہ چغلی سے بچنا، جھوٹ بولنا، نفاق سے بچنے والا بھی انعام ہے، اس میں تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اچھی صحبت میسر فرمائے.